وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات يمرها. ندوۃ الصفہ تعلیمی اور خیری ادارہ ہے ممبئی میں. فضیلت الشیخ شمیم فوزی سنابلی حفظہ اللہ اپنی خدمات ایک ایسے علاقے میں انجام دے رہے ہیں جو واقعی معنوں میں ایک گراؤنڈ لیول پر انہوں نے جس کمیونٹی کو کھڑا کیا ہے. جو لوگ ممبئی سے یہاں تشریف لائے ہیں شیخ کے عمل سے اور شیخ کی گراؤنڈ ریئلٹی سے اچھی طریقے سے واقف ہے. میں شیخ سے گزارش کروں گا کہ انتہائی مختصر وقت میں اپنی بات کو یہاں رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. انتہائی قابل قدر صدر اجلاس فضیلت الشیخ انیس الرحمن صاحب اعظمی مدنی حفظہ اللہ اور اسٹیج پر تشریف فرما تمام قابل احترام و توقیر علماء امت اور اس اجلاس میں دور اور نزدیک سے آئے ہوئے تمام دینی بھائیوں. موضوع ہے اشاعت قرآن آخرت کا بہترین سرمایہ. حاضرین، مجھے یاد ہے وہ واقعہ کہ 1999 میں جن دنوں ہم مدینہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے تو یونیورسٹی کے نظام کے مطابق وہاں طلباء کو داخلی اور خارجی رحلات پکنک اور ایکسکرجن پہ لے جایا جاتا تھا. ہماری فیکلٹی سے جو سب سے پہلا رحلہ طلاب جدد کے لیے ترتیب پایا تھا وہ رحلہ تھا کہاں جانے والا؟ مجمع الملک فہد لطباعت المصحف الشریف فی المدینہ النبویہ. اللہ کا شکر ہے کہ یہ بشارت سن کر بڑی خوشی ہوئی اور طلباء کے ساتھ کچھ مشرفین بھی گئے. مجمع ملک فہد کے احاطے میں مہمان نوازی ہوئی ان کے اپنے انداز کے مطابق اور پھر اس کا تعارف پیش ہوا اور چلتے چلتے مجمع کے ذمہ دار نے جو مختلف ملک اور قوم کے طلباء وہاں گئے تھے ان کی اپنی زبان میں قرآن کا ترجمہ اور ٹرانسلیشن تفسیر پیش کی. ہدیہ دیا طلباء کو. کیا کہنا اس خوشی کے لمحے کا جب نگاہوں نے مجمع ملک فہد جیسے اس عظیم ادارے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اللہ تعالیٰ اس کی خیرات و برکات کو سارے عالم اسلام کے لیے عام فرمائے اور اسے قائم کرنے والوں کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. واپس ہوتے ہوئے اسی بس میں ایک طالب علم کا تبصرہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ملک فہد کے میزان حسنات میں توحید کے بعد کچھ اور نہیں صرف اس ایک کارہائے نمایاں کو اللہ لکھ لے تو انشاءاللہ ان کی نجات کے لیے بولو کافی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے حق میں اسے قبول فرمائے. تو اشاعت قرآن میرے بھائیوں زبان خلق کو نقارِ خدا سمجھو. یہ تبصرہ کوئی معمولی نہیں تھا. آج بھی اشاعت قرآن کا جو یہ اقدام کیا گیا ہے بہت مبارک ہے. اللہ تعالیٰ فاضل گرامی عزیز دوست فضیلت الشیخ پرویز نقوہ عمری مدنی حفظہ اللہ کو اسی حوصلے اور جذبے کے ساتھ اسے آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے اور قوم و ملت کے لوگوں کو
ان کا ہر موڑ پر جہاں ضرورت ہو اپنی صلاحیتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے ہمراہی کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کا شائع کرنا آخرت کا بہترین سرمایہ ہے۔ میرے بھائیوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک ڈونر نے قرآن پرنٹنگ کے لیے پریس ڈونیٹ کیا، ایک شخص نے قرآن چھاپنے کے لیے کاغذات ڈونیٹ کیے، اور کسی نے اس مجمع میں کام کرنے والے مزدوروں کی، خداموں کی مزدوری پے کی، اور کسی نے ٹرانسپورٹیشن کے ذریعہ انہیں مدارس، مساجد، ادارے اور افراد تک پہنچانے کا فریضہ نبھایا، تو بتائیے کیا ان کے ثواب میں کوئی کمی ہوگی؟ اور پھر اسے پا کر معلمین اور متعلمین نے اسے پڑھا، سمجھا اور اس پر عمل کرنے لگے، تو کیا کہتے ہیں آپ پرنٹنگ پریس ڈونیٹ کرنے والے کے بارے میں، کاغذات مہیا کرنے والے کے بارے میں، اور اسے مدارس اور مساجد تک، اداروں تک، افراد تک پہنچانے والے کے بارے میں اگر وہ خود عامل بالقرآن ہے تو سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو کسی کو نیکی کی رہنمائی کرے تو اس کے لیے اسی کی طرح کا اجر ہے جو اس کے کرنے والے کے لیے۔ اگر یہ ہمارا چھاپا ہوا قرآن مدارس تحفیظ میں پہنچتا ہے، وہاں کے معلمین اور متعلمین کے ہاتھوں میں جاتا ہے جو اسے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، جن کے بارے میں نبی کی حدیث نے شہادت دی ہے کہ وہ اس دنیا کی عظیم شخصیتیں ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین تم میں سے وہ لوگ ہیں جو قرآن کے معلم ہیں یا اس کے متعلم ہیں، اس کو سکھانے والے یا اس کو سیکھنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر وہ قرآن سے جڑ کر اتنے عظیم ہیں تو اس قرآن کو چھاپ کر ان تک پہنچانے والے لوگ کتنے عظیم ہوں گے۔ یقیناً یہ آخرت کا ایک عظیم سرمایہ ہے جو ان لوگوں کے حصے میں آ رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور سرفرازیاں اپنے حصے میں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ یہ عمل آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ قرآن ہی تو وہ کتاب ہے نا جس کو الکتاب، کامل و مکمل کتاب کی جیسی کوئی اور کتاب اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ تمام کتابوں میں نقص، ان کے مؤلفین و مصنفین میں نقص اور عیب، اکیلا کلام جسے قرآن کہا گیا، جو کلام اللہ ہے، بلا عیب ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے، اس کی خدمت اور اشاعت کو لے کر جو آگے بڑھ رہا ہے، اس کے خوش نصیبی کا کیا کہنا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن تو کتاب ہدایت ہے، یہ سیدھے راہ کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اب جو لوگ اس کتاب ہدایت کو چھاپ کر کے آگے بڑھا رہے ہیں، وہ آخرت میں کس قدر اپنے لیے کامیابی بک کر رہے ہیں، ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مجمع کو پھلتا پھولتا سدا بہار بنائے، اور اس کار خیر کو اللہ تعالیٰ عوام تک پہنچانے کا ہمیں ذریعہ بنائے، اور ہم سب کو اس کار خیر میں اللہ تعالیٰ شریک فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کی حکومت کا نظارہ سمجھے نہ اسے آپ کوئی عام ادارہ، سمجھے نہ اسے آپ کوئی عام ادارہ۔